السلام علیکم. ہم آج سورہ اخلاص کو شروع کریں گے. سورہ اخلاص کی جو نام ہے، اخلاص کا مطلب ہے جیسے خلوص ہوتا ہے ویسے اخلاص ہوتا ہے. اخلاص کی جو جڑ ہے وہ خلصہ سے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ خالص، تو خالص سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے. اصل میں اس صورت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم جس اللہ کو صدیوں سے جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں بتایا اللہ کا کانسیپٹ معبود حقیقی کا، وہ کچھ اور ہے، جو آپ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا اللہ کا کانسیپٹ ہے؟ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص. تو سورہ اخلاص جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں قل هو اللہ احد سے. یہاں پر جو پہلا لفظ ہے وہ کل ہے. کل کے لیے وقت بچانے کے لیے میں نے یہاں پہ اس کی کچھ شکلیں لکھی ہیں. کل کا مطلب ہے کہہ دو. تم ایک جو بھی ہو کہہ دو. تو یہ آپ کسی الگ پیج پر اپنی ڈائری میں یہ بنا لیں، ایک ٹیبل بنا لیں. تھوڑا میں اس کو گو تھرو کر دیتا ہوں. ایک آپ کالم بنائیں ریکویسٹ یا آرڈر کے لیے. دوسرا کالم بنائیں فیوچر پریزنٹ کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ ایک ہی طرح بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. کبھی کبھی فیوچر کو جو ہے اسپیشلائز کرنے کے لیے اس کے ساتھ سوفا یا اس قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ جب کوئی آیت کسی آیت میں آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پاسٹ کے لیے آپ ایک الگ بنا لیں. سب سے زیادہ جو کمپلیکیٹڈ فارم ہے اس میں، یا جس میں زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں ورب کی، وہ عربی میں پاسٹ ہے. تو میں ساری نہیں لکھی، صرف 4 لکھی ہیں. تو اب آتے ہیں ہم آیت کی طرف. کل کہہ دو، جیسے یہاں پہ آیا تو وہ تو ایک جو ہے وہ کوئی ہے، اس سے کہا جا رہا. تو یہ جو مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دو یا آپ کہہ دیں. ہوا کا مطلب انگلش میں جو ہی ہوتا ہے وہ عربی میں ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ اسم ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے. احد بھی اسم ہے، احد کا بھی کوئی ترجمہ نہیں، احد کو احد ہی لکھیں گے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا بعد میں. پھر اللہ، یہ وہی اس میں ذات اللہ تعالیٰ کا، اس پہ بھی اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. الصمد بھی اللہ کی صفت ہے، اس پہ بھی اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن میں اس کو وضاحت تھوڑی سی کروں گا آپ کے غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے. یہ اردو کی مجبوری ہے کہ وہ اللہ احد ہے، یہ ہے لگانا پڑے گا، اور عربی میں یہ نہیں ہوتا. اور وہ اللہ صمد ہے، تو یہ ہے کا اضافہ کیا میں نے. خیر، اب دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ اللہ ہو ہے. ہو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ، اب وہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی. جیسے بچے پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، تو انہوں نے کہا کتنا بڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ہے، نہیں اس سے بھی بڑا. تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہے اور وہ کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کہیں کہ اللہ ایسا ہے تو اللہ اس سے بھی آگے ہے.
آپ کی سوچ کی جو آخری حد ہے اس سے بھی آگے اللہ. تو کل ہو وہ اللہ احد ہے. احد جو ہے وہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے واحد، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. واحد کا مطلب ہے ایک. اب واحد جو ہے وہ ایک، اور احد جو ہے ایک ایسا جس کی کوئی مثال نہیں. مثلا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں یہ مارکر واحد ہے، تو یہ دوسرا مارکر یہ بھی واحد ہے، تو یہ دونوں الگ الگ واحد ہیں. واحد واحد تو یہ ایک دوسرے کی مثال ہے. تو اس واحد کی طرح یہ بھی ایک واحد ہے. لیکن احد اور واحد میں یہ فرق ہے، احد کی مثال نہیں، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو ترجمہ کرنے والے لوگ تھے ان کو اس کا ترجمہ کرنے میں کافی مشکلات پیش آئیں. تو کسی نے اس کا ترجمہ یکتا کیا. یکتا عربی والا، وہ فارسی میں کا یہ لفظ ہے یکتا. کسی نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کہ اکیلا. لیکن آپ یہ میں نے ترجمہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ احد جو ہے وہ اس میں جو گہرائی ہے وہ ان لفظوں میں نہیں. اب دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن بھیجا. کہاں سے بھیجا؟ وہ عرش سے بھی پرے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھیجا آپ کے پاس. تو آپ ان الفاظ کو، جو الفاظ اللہ نے چن کے وہاں سے بھیجے ہیں آپ کے پاس، آپ ان الفاظ کو سوچیں، ان کو سمجھ لیں ایک دفعہ ان کا ترجمہ کر کے، لیکن ان پہ غور کریں. ان کے اندر نور ہے. تو آپ ترجمے میں نہ پڑھیں کہ جی یہ ترجمہ نہیں جی فلاں نے ایسا ترجمہ کیا تھا، اس نے ایسا ترجمہ کیا تھا. نہیں، وہ ترجمہ صرف مدد کے لیے ہوتا ہے. آپ کی جو مادری زبانوں میں جو ترجمے کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے. سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اینڈ نہیں ہوتا. اصل جو قرآن کی جو گہرائیاں ہیں وہ لامحدود ہیں. ان کو کسی ایک اردو یا فارسی لفظ میں بند نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس لفظ کو پکڑیں، احد کو. احد کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو سوچنے کا آغاز ہے، وہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا ایک جس کی کوئی مثال نہیں. تو اب مثال نہیں ہے، کس طرح نہیں ہے، یہ آپ اس پہ غور کریں. اللہ احد ہے. اگلی آیت ہے اللہ صمد ہے. صمد بھی اسی طرح اس کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے سوچنے کا آغاز وہ کہاں سے کرنا ہے کہ صمد کہتے ہیں جو محتاج نہ ہو. محتاج نہ ہو. اب یہ آپ اس پہ جب غور کریں گے تو اللہ صمد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اللہ صمد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا الٹ ہیں. کیونکہ اللہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے تو ہم عابد ہیں، اللہ بڑا ہے تو ہم چھوٹے ہیں، تو ہم الٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ صمد ہے یعنی اللہ محتاج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں. تو صمد جو ہے وہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کی جو تھوڑی سی اس کا جو ترجمہ تھوڑا سا بتا دیا آپ کو کہ اللہ محتاج نہیں ہے. اب آپ جب اس پہ غور کریں گے تو یہاں سے آپ غور کا آغاز کر سکتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا تو وہیں سے میری محتاجی کا آغاز ہو گیا. اور محتاجی کا آغاز کہاں سے ہوا کہ میں پہلے اپنے والدین کا محتاج تھا، پھر جب بڑا ہوا کمانے لگا تو میں روزگار کا محتاج ہوا. جب مثلا کاروبار تھا، میری جاب تھی، اس کا یعنی کسی نہ کسی وسیلے کا پابند ہوں میں. محتاج حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوں، لیکن وسائل کے ذریعے وسائل کا پابند ہوں. اب آپ اپنی ذات میں ہی دیکھ لیں کہ آپ کھانے پینے کے محتاج ہیں. اگر آپ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، آپ سوئیں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے، اگر چلیں گے نہیں تو ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے آزاد ہے. آپ نے غور کرنا ہے کہ میں کتنا محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بالکل الٹ ہوگا. جو میری محتاجی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان محتاجیوں سے اوپر ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ساتھ ہی میری محتاجی کو بھی پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے میری محتاجی یا میری ضرورت اس کو پورا کرنے کے وسیلے بھی پیدا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ خود محتاجی سے بھی آزاد ہے اور وسیلوں سے بھی آزاد ہے. اللہ تعالیٰ وسائل کا پابند نہیں. ہم کیونکہ وسائل کے پابند ہیں اسی لیے ہم صمد نہیں ہو سکتے. باقی ہم اس کی جو تھوڑی سی اور جو غور و فکر کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو دیں گے جب
اس سورت کا اختتام ہوگا انشاءاللہ آخری ویڈیو میں. تو فی الحال آج کے لیے یہ 2 آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ان پہ غور کریں، ان کا ترجمہ لکھیں، اور باقی یہ ٹیبل بنا لیں. ان کو انشاءاللہ یہ آپ کے بہت کام آئیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ ایک پوسٹ بنا کر گروپ کے اندر اس کو شیئر بھی کر دوں، تاکہ اگر ویڈیو میں آپ کو کلیئر نہیں نظر آ رہا یا میں جلدی میں اس سے گزر گیا ہوں تو آپ کو آسانی ہو، آپ ان کو یاد کر لیں، ان کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں. شکریہ.